بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، قرب قیامت کی نشانیاں میں سے ایک نشانی حضور نے فرمایا فتنے بڑے اٹھیں گے، بڑے فتنے اٹھیں گے، کوئی کس رنگ میں، کوئی کس ڈھنگ میں، کوئی کس انداز میں۔ آج بھی ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے جو کہ شف سرکار، بات ہے سینس والی۔ ایک بندہ لاؤڈ سپیکر میں پھونک مارتا ہے، فزیکلی نہیں، پھونک مارتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جی آپ نے پھونک ماری قرآن پڑھ کر، تو وہ ڈائریکٹلی اس کا اثر اس کے سامنے والے پر پڑا۔ اب ایک بندہ لاؤڈ سپیکر پر پھونک مارتا ہے، تو پھر میں کہوں گا بھائی جتنے بھی اس کے مریدین ہیں، محبت کرنے والے ہیں اس سے، ان کو چاہیے وہاں لائنوں میں جائیں نا، گھر بیٹھے ان سے کہیں جی حضرت ہمیں دم کر دیں، تو موبائل میں بھی شف ہو جائے گی تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مقصد اور ہے، مقصد اور ہے کہ یہ بندے آئیں گے، ان سے میں نذرانے بٹوروں گا۔ ہاں جی، یہ مقصد ہے۔ آج ہماری عوام کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہتے ہیں نا جنہیں لائی گلی انہیں نال توڑ چلی۔ یہ حالات ہیں ہماری عوام کے۔ اب وہاں پہ میں کسی کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی بندہ ہے میرے پاس ہے، میرے پاس آ کے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا میں نہیں جواب دے سکتا، مجھے آتا ہے تو مجھے دینا چاہیے جواب، پھر میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے قرآن کریم کا درس بیان کروں، کوئی حدیث بیان کروں، کوئی بندہ کہتا ہے جی اس کا حوالہ دو، تو میرا کام ہے حوالہ دینا۔ بھائی آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ پڑھتے کیا ہو، یہ کہا جاتا ہے، آپ کہتے ہو جی میں یہ نہیں بتاؤں گا۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ کیونکہ تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو تو بتائے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، خالی تو نے ایک دکانداری چمکائی ہوئی ہے، اور کیمرے کے اندر سامنے کھڑے ہو کے جی وہ کیمرہ لگے ہوتے ہیں جی سامنے کھڑا ہے، اور پلانٹڈ باقاعدہ پلان کر کے لوگوں کو لایا جاتا ہے، اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں ویل چیئر پر۔ میں حیران ہوں یار، ویسے اس طرح تو پھر یہ لاہور کے اندر سرکار کو لانا چاہیے جی۔ میں ان کے مریدوں سے کہوں گا میں خرچہ دیتا ہوں، جتنا خرچہ ہوتا ہے پیر خطیب کو لے کر آؤ، جتنے جنرل ہاسپٹل، سروس ہاسپٹل، جنا ہاسپٹل، دور نہیں جاؤ، یہ 3 ہاسپٹلز میں وہ چکر لگائے، جتنے مریض ہیں ان کو دم کرے، اس کے آنے جانے کا کلر سجدہ سے لے کر یہاں تک آنے کا، کھانے پینے کا خرچہ جتنا ہوگا بندہ نشید عبدالستار نوری دینے کے لیے تیار ہے۔ آؤ میدان میں، پتہ چل جائے گا۔ نہیں کر سکے گا، یہ چیلنج ہے میرا، نہیں کر سکے گا۔ قرآن و حدیث کی تو باتیں دور کی ہیں یار، بہت وہ تو معاملات ہی بڑے اہم ہیں۔ موافق شرع یہ تو سوالات اور ہیں، تم سے تو چند سوال پوچھے گئے، یہ بتا پڑھتا کیا ہے، نہیں جواب دیا، نہیں دوں گا جی، بس وہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بھئی ہم الحمدللہ تاجدار ختم نبوت کے مانی ہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن فقط لیبل لگا لینے سے، بوتل کے اندر پانی رنگ ڈال دیا جائے، اوپر روح افزا کا لیبل لگا لیا جائے تو وہ روح افزا نہیں بنتا جب تک اس کے اندر روح افزا نہیں ہوگا۔ اسی طرح میں تمام لوگوں سے کہوں گا ذرا غور کیجیے، پورا سوچیے، تھوڑا نہیں پورا سوچیے، اندھی تقلید نہ کریں، اندھی محبت نہ کریں۔ میں بڑے عجیب و غریب کے معاملات ہیں، کئی بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ آ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کے حق میں وہ بول رہے ہیں۔ بھائی تم ڈیفینڈ کر رہے ہو، تم آ جاؤ میدان میں، آؤ میدان میں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں خود الحمدللہ حزب البار شریف کا حامل ہوں، تو میں تو بابا سے بلند پڑھتا ہوں،
تاکہ مریض سنے. یہ کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے آپ خاموشی سے پڑھ رہے ہیں, کوئی آپ سے پوچھتا ہے جی حضرت آپ بتا دیں کیا پڑھ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے دقت نہیں ہونی چاہیے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ دعائیں بتائی ہیں کہ یہ پڑھا. اللہ سبحان اللہ. سورۃ البقرہ کی فضیلت احادیث میں موجود ہے, سورۃ الواقعہ کی فضیلت احادیث میں موجود ہے, سورۃ الکہف کی فضیلت احادیث میں موجود ہے, سورہ یاسین, سورہ رحمان فضیلت موجود ہے. بھئی قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قبلہ موصوف نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ایسے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, یہ کفیں اوپر چڑھائی ہوئی ہیں, کیا ہے یہ؟ میں تمام لوگوں سے کہوں گا اندھی تقلید کو چھوڑے اور سچے دین کے ساتھ ہو جائے. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اولیاء اللہ کے ماننے والے حضور غوث پاک نے کبھی ایسا نہیں کیا. داتا علی اجمیری کے پاس خود وہ جوگی چل کر آیا تھا, آپ نے چیلنج نہیں کیا تھا, بلکہ تاریخ گواہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی نبی آئے انہوں نے چیلنج نہیں کیا, لیکن چیلنج کرنے والے کو کے چیلنج کو ایکسیپٹ ضرور کیا ہے. جو کسی نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب ضرور دیا ہے. تو پھر میرے دوستو کہنا پڑے گا کہ اب جاگ اٹھی ہے دنیا, اور جاگنا بھی چاہیے. سنیوں جاگو, چھوڑ دو اندھی تقلید کرنا, چھوڑ دو چرسی بنگی موالی ایسے پیروں سے بائیکاٹ کرو, ایسے شعبدہ باز لوگوں سے بائیکاٹ کرو, اصلی اور نسلی پیروں کے ساتھ ہو جاؤ. ہاں میاں شیر محمد مشرق پوری رحمت اللہ علیہ, آپ کے پاس نا ایک بندہ آیا, کچھ دن رہا تو وہ جانے لگا, سلام بھی. آپ نے فرمایا یار تو اتنے دنوں سے آیا ہوا ہے, تو روز آتا ہے نماز پڑھ کے, اب آج تو جا رہا ہے. کہنے لگا جی حضور آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں میں نے دیکھی, بڑا آپ کا شورا سنا تھا, کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. آپ نے نا ہاتھ میں ہاتھ ہی رکھا, فرمایا اچھا یہ بتا جب سے تو آیا ہے مجھے کوئی خلاف شرع کام کرتے دیکھا ہے, خلاف سنت کام کرتے دیکھا ہے؟ عرض کی حضور نہیں. فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے, یہ ہے اہل اللہ کا مقام. اتنے بڑے بڑے وہ ساؤنڈ لگا کے, کیمرے لگا کے, میک اپ کر کے, ہاں یہ سارے کچھ کر کے, اور پھر کہنا جی میں نہیں. خدا را کچھ سمجھو. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.